میرے نبی کے اللہ نے کماندار بھویں بنائی تھی، ایسے گولائی میں یہاں تک لمبی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے اس جگہ، یہاں بال ہوں تو کمی آتی ہے خوبصورتی میں، یہاں ایک رگ تھی خاموش، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو ایسے ایسے حرکت کرتی تھی، چونکہ آپ غصہ پیتے تھے، اظہار نہیں ہوتا تھا، لیکن چہرے پر اس کا جو ریاکشن آتا تھا یہاں ٹک 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 ہوتی تھی، جس سے صحابہ کو اندازہ ہوتا تھا کوئی ناگواری پیش آئی ہے۔ اہدب، یہ پلکیں بڑی دراز، ادعج، آنکھیں بڑی موٹی، اشکل، موٹائی کے ساتھ لمبی اور اس میں سرخ ڈورے، احور، سفیدی سفید پتلی سیاہ، اکحل، بغیر سرمے کے سرما لگی ہوئی آنکھ، انجل، ابرج، اکحل، ادعج، احور، اہدب، اشکل، یہ سب آپ کی آنکھ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ کتنے خوبصورت آنکھوں کے مالک تھے۔ شرم و حیا کی وجہ سے آپ کے دیکھنے کا انداز یہ تھا، یہ ایسے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ذرا نظر جھکا کے دیکھتے تھے۔ جب کبھی آپ ایسے نظر اٹھاتے ایسے نورانی شعائیں نکلتی تھیں کہ کوئی آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب ایسے ہو جاتے تھے، صرف اس وقت دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک حضرت ابو بکر اور ایک حضرت عمر، اس کے علاوہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو جل نظر الملاحظہ، آپ شرم سے آنکھیں جھکا کر رکھتے تھے کہ جس کی نظر جھکی رہے اسے شیطان گمراہ نہیں کر سکتے، جس کی نظر اٹھ جائے تو وہ دلدل میں پھنس جاتا ہے، پتہ نہیں کب ہلاک ہو جائے، پتہ نہیں کب ہلاک ہو جائے، پتہ نہیں کب ہلاک ہو جائے۔ اقن العرنین، یہ ناک باریک تھا، یہاں سے باریک، یہاں سے ہلکا سا اٹھا ہوا تھا، لہو نور، یہاں ایک نور تھا جگمگ کرتا تھا، ولیع الفم، آپ کے ہونٹ بڑے خوبصورت ذرا چوڑائی کے ساتھ، براق الثنایا، دانت ایسے چمکیلے کہ جب مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، کث اللحیہ، آپ کی داڑھی بڑی خوبصورت اور گھنی تھی، سہل الخدین، یہ گال برابر تھے، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، برابر گال تھے آپ، برابر، اور فی صوتہ سحل، آواز میں ایک کشش تھی، ایک روب تھا، فی عینیہ دعج، آنکھوں میں چمک تھی، حسن تھا، فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی گھنی خوبصورت تھی، فی عنقہ سطع، گردن آپ کی سراہی دار تھی، اور اذا تکلم علاہ البہا، جب آپ بولتے تھے تو ایک نور چھا جاتا تھا، وَإِن سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارِ، جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آپ پر ایک وقار چھا جاتا تھا، اور سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، ہماری طرح ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کا کوئی احساس کوئی نہیں ہے، پیٹ کھبے پاسے آپ سجے پاسے، کئی لوگ آپ دیکھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تھوڑا سا اذا اشار بکف، کبھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ انگلی اٹھانا ایک عیب ہے، آپ یوں کرتے تھے، مطلب آپ نے غلام صاحب کو میں نے بلانا ہے تو میں تو کہوں گا یوں، یہ کہیں گے ادھر آؤ، آپ کرتے تھے یوں، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، کبھی ایسے نہیں، زندگی یوں فرماتے تھے، جب آپ غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، سیدھے ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ کے یوں بیٹھتے تھے، جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے، یہ آپ کی حیرت کی نشانی، دوران گفتگو آپ کی بے ساختہ جسمانی حرکت، یہ آپ کی ایک مجلس تھی جو فجر سے اشراق تک ہوتی تھی، فجر کی نماز جلدی پڑھتے تھے، اشراق تک کوئی پونا گھنٹہ یہ محفل ہوتی تھی، اس میں ہر قسم کی باتیں ہوتی تھی، دنیا کی بھی، دین کی بھی، مسائل کی بھی، واعظ و نصیحت بھی، ہنسی مذاق بھی، لطیفے بھی، ایک پوری زندگی کی ترجمانی ہوتی تھی، پوری زندگی کی اس میں عکاسی ہوتی تھی، خواب بھی سنائے جاتے تھے،
ہاں بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، یہ بھی آپ اس میں سنتے تھے. ریلیکس محفل ہوتی تھی. یہ جو تکلفات عجم ہیں انہوں نے دین کو بڑا اوکھا کر کے ہمیں دکھایا ہے. اگر آپ عرب کی زندگی دیکھو گے تو اسلام دین فطرت ہے، فطرت کی آواز کا نام اسلام ہے. تکلفات عجم کا نام اسلام نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو عربوں میں بھیجا جو انتہائی بے تکلف تھے، جن میں سادگی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. پھر جب یہ عجم میں اسلام آیا تو اس میں اسلامی رنگ پر عجمی رنگ غالب آیا تو ہم نے بے شمار پیچیدگیاں خود کھڑی کی ہوئی ہیں جن کا اسلام سے دور تک کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. تو آپ کی محفل میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے اسید بن حضیر. یہ کس پائے کے آدمی تھے؟ جب آپ فتح مکہ کے لیے انٹر ہو رہے تھے مکہ میں تو آپ کا لشکر کا جھنڈا تھا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں، اور آپ کے ساتھ 5000 کا لشکر تھا، باقی 5000 آگے جا چکے تھے. تو آپ کے رائٹ سائڈ پر تھے ابو بکر صدیق، اور آپ کے لیفٹ پر تھے اسید بن حضیر، اور آپ کے پیچھے تھے اسامہ بن زید. یہ اتنے بڑے آدمی ہیں صحابہ میں کہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے ابو بکر رائٹ اور اسید لیفٹ. یہ اسید اللہ کے نبی کی محفل میں لطیفے سناتے تھے اور صحابہ ہنستے تھے. آپ بھی ہنستے تھے، آپ کو اپنی ہنسی پہ کنٹرول تھا، لیکن صحابہ کھل کے ہنستے تھے، آپ منع نہیں فرماتے تھے. اس میں آپ دوران گفتگو یوں کیا کرتے تھے ایسے. آپ محفل میں پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. کتنی دیر تک محفل ہو آپ پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، پاؤں سمیٹ کے رکھتے تھے، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. سب پر توجہ ایسے ہوتی تھی، ہر ایک سمجھتا تھا مجھے ہی اسپیشل توجہ دی جا رہی ہے. اور جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو صرف گردن سے نہیں ہوتے تھے. مثلا بھائی غلام صاحب مجھے کہنا جی طارق جمیل صاحب تو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، جی فرمائیے، اس سے آگے میری ہمت ہی کوئی نہیں. لیکن جب ہمارے نبی کو کہا جاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، جی پورا سینہ دیتے تھے. کتنا مشکل کام ہے. ادھر سے آپ کو کہتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے ہوتے تھے. جی میرے دوست فرمائے. کوئی قریب آ کر کہتا بات کر رہے ہیں تو آپ یوں ہو جاتے تھے. زندگی بھر نہیں کہا مختصر بات کرو میں بڑا مصروف ہوں. وہ الٹی سنا رہا ہے، وہ سیدھی سنا رہا ہے، آپ یوں سنتے رہتے تھے. ادھر آ کر بیٹھا ہے تو آپ یوں ہو جاتے تھے. جب تک وہ پوری نہیں سنا لیتا تھا آپ نہیں فرماتے تھے. آپ تو صاحب لوگن ہاں بھائی شارٹ کٹ ان شارٹ بات کرو، ان شارٹ کرو، بہت مصروفیت ہے، چلو 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 چلو، چاہے بھاویں اندر کافی پیندے بیٹھے ہیں، بہت مصروفیت. کوئی آپ کو ہاتھ دیتا مسافے کے لیے تو آپ چھوڑاتے نہیں تھے. جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے. جب وہ چھوڑتا تھا پھر آپ چھوڑتے تھے. جب آپ چلتے تھے تو تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے، ایسے نہیں چلتے تھے. یہ تکبر کی نشان. آپ تھوڑا سا ایسے چلتے تھے، تھوڑا سا کندھا آپ کا جھکا ہوتا تھا، اور آپ کے پاؤں کا فاصلہ، قدم کا فاصلہ لمبا نہیں ہوتا تھا. چھوٹا پاؤں ہوتا تھا اور اس میں تیزی تھی، زمین آپ کے لیے سکڑتی تھی. لہٰذا آپ کے بارے میں آتا ہے آپ چلتے تھے اور صحابہ آپ کے ساتھ دوڑتے تھے. ان کو دوڑ کے آپ کے ساتھ ملنا پڑتا. آپ اپنی عام چال چل رہے ہوتے تھے اس لیے کہ آپ کے لیے زمین کو اللہ سکڑتے تھے، اور صحابہ ساتھ بھاگ رہے ہوتے تھے آپ کو، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے. اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. کبھی انتظار نہیں کیا میں بڑا نبی ہوں یہ آ کے سلام کرے. ہمیشہ آپ سلام میں پہل فرماتے تھے. یہ میں نے آپ کو بتایا من انفسکم، من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایسا نفیس خاندان کسی کا ہے جو میں نے موریتانیہ میں تلاوت سنی.